السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ تو جناب بتائیں پچھلی ایپیسوڈ کیسی لگی تھی؟ کل ہم نے 2 ایپیسوڈ اپلوڈ کی تھی، ایک سرپرائز ایپیسوڈ۔ پلیز 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 اچھا رسپانس دیا کریں سب ریڈرز، کمنٹ میں بتایا کریں ایپیسوڈ کیسی لگی۔ بہت محنت لگتی ہے یار لکھنے میں۔ چلتے ہیں اپنے ناول کی طرف۔ آج کیس وقت سے ذرا پہلے کام پر چلا گیا تھا، جبکہ اسے ناشتہ کروا کر گیا تھا آملیٹ بریڈ کا۔ اس کا دل بوجھل بوجھل سا تھا۔ کمرے میں سکون تھا جب شیری ہنکارتی ہوئی زہرا کے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ زہرا کھڑکی کے پاس بیٹھی خاموشی سے باہر جھانک رہی تھی، چہرے پر اداسی کا گہرا سایہ تھا۔ سوچ ابھی بھی وہی تھی کہ آخر کیس کیا جاب کرتا ہوگا، اسے بتاتا کیوں نہیں۔ ابھی وہ انہی سوچوں میں تھی کہ شیری گلا کھنکھاڑتے بولی، کیا سوچ رہی ہو زہرا بی بی؟ شیری نے زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ اسے اوپر سے نیچے تک دیکھتے ہوئے کہا، تم وقت کے ساتھ ساتھ بدتمیز نہیں ہوتی جا رہی شیری؟ سب معاملات اپنی جگہ، مگر یہ مت بھولو میں تمہاری بڑی بہن ہوں، تمیز سے بات کیا کرو۔ وہ سنجیدہ لہجے میں بولی، مگر لہجے میں کوئی رعایت نہیں تھی، جس پر شیری مٹھیاں بھینچ کر رہ گئی تھی۔ کہہ تو وہ ٹھیک ہی رہے گی۔ آ جائیں زہرا آپی جان، آپ کو دکھاتی ہوں آپ کا شہزادہ کہاں اپنے تخت پر براجمان ہے۔ اس کے تیکھے لہجے میں کہنے پر زہرا نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ دل میں ایک ہلکی سی امید کی کرن جاگی۔ شاید کیس نے کوئی اچھی نوکری ڈھونڈ لی ہو، شاید، مگر شیری کی آنکھوں کی چمک کچھ اور ہی کہانی سنا رہی تھی۔ چلو بھی، شیری نے مزید کچھ کہنے کا موقع دیے بغیر اس کا بازو تھام کر باہر کی طرف کھینچ لیا، مگر وہ اس کا بازو جھٹکتی آگے بڑھی اور دوپٹہ درست کرتے اس کے ساتھ چلتی، دل میں ایک انجان سا خوف لیے کہ اللہ کچھ برا دیکھنے کو نہ ملے۔ گاڑی میں بیٹھ کر وہ شہر کی پرانی اور سنسان سی بستی کی طرف نکل پڑی تھی۔ زہرا عجیب نظروں سے باہر کا منظر دیکھ رہی تھی۔ کیس جہاں کام کرتا تھا، کیا وہ جگہ کمرشل سائٹ نہیں تھی؟ راستے بھر شیری طنزیہ ہنستی رہی، جبکہ زہرا خاموش کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی، دل کی دھڑکن پر گزرتے لمحے کے ساتھ تیز ہوتی جا رہی تھی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد گاڑی ایک بڑی سی تعمیراتی سائٹ کے باہر رکی۔ گرد دھول اور محنت کشوں کی چیخو پکار سے فضا بھری ہوئی تھی۔ اس نے ناسمجھی سے اس جگہ کو دیکھا۔ بھلا وہ اسے کیوں یہاں لے آئی تھی؟ جس پر شیری نے اشارہ کیا، وہ دیکھو۔ زہرا نے سہم کر کھڑکی سے باہر جھانکا، اور پھر جیسے اس کی دنیا ہی رک گئی تھی۔ وہ سامنے کیس ہی تو تھا، مٹی سے اٹے کپڑے، پسینے میں شرابور ماتھا، زخمی انگلیاں، اور کمر جھکا کر بھاری بھرکم پتھر کے بلاکس اٹھاتا ہوا۔ ہر قدم پر اس کا جسم لڑکھڑاتا، مگر وہ رکنے کا نام نہ لیتا۔ سونے پر سہاگا ایک درشت چہرے والا مالک دھاڑتا ہوا اس سے بری طرح کام لے رہا تھا، جیسے وہ کوئی انسان نہیں جانور ہو۔ جلدی کر نکما کہیں کا، کبھی کام نہیں کیا، ہڈ حرام! اس کی اتنی بے عزتی پر زہرا کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ اس کا دل تڑپ اٹھا تھا یہ منظر دیکھ کر۔ اگر اس کا شوہر اس حد تک تکلیف سے گزر رہا تھا تو نہیں چاہیے تھی اسے 2 وقت کی روٹی بھی۔ وہ لڑکی جو ہمیشہ اسے سیلف ریسپیکٹ اوپر رکھنے کا کہتی تھی، آج اسی کی بدولت وہ ایسا کام کرنے پر مجبور تھا۔ آخر کیوں؟ کیس، اس کا کیس، جو اس کی ذرا سی مسکراہٹ کے لیے تکلیفوں کا پہاڑ جھیل رہا تھا، یہ سب ڈیزرو نہ کرتا تھا۔ شیری نے اس کی حالت دیکھ کر طنز کا خنجر چلایا تھا، تو یہ ہے تمہارا خوابوں کا راجا، یہ مزدور
جس کے ساتھ تم پوری زندگی گزارنے کا ارادہ رکھتی ہو آپی، ابھی بھی سوچ لو۔ اس کے کہہ کے زہرا کے دل میں خنجر کی طرح پیوست ہوتے رہے۔ زہرا نے آنکھیں میچ لیں۔ وہ برداشت نہیں کر سکتی تھی، مزید نہیں۔ ہاں، میں مرتے دم تک اس کے ساتھ ہی زندگی گزاروں گی، اور اب یہ سب دیکھ کر میرا ارادہ اور پختہ ہو گیا ہے۔ اس کی بات پر شیری نے ماتھے پر کئی سلوٹیں لیے بے رحمی سے گاڑی گھمائی اور صحرا کو گھر واپس لے آئی۔ پورے راستے زہرا چپ چاپ روتی رہی، دل میں ایک ہی سوال گردش کرتا رہا، کیس آخر کیوں چھپا رہے ہو مجھ سے سب کچھ؟ گہری رات ہو چکی تھی مگر زہرا کے گلے سے ایک نوالہ تک نہ اترا تھا۔ وہ بھوکی پیاسی بیٹھی تھی کیس کے انتظار میں۔ آج تو کیس معمول سے بھی زیادہ تھکا ہوا مینشن لوٹا تھا۔ میز پر زہرا کو غائب دیکھتا اسے کچھ کھٹکا تھا۔ وہ جو سرونٹ کوارٹر سے کپڑے بدل کر آیا تھا، زہرا کو یہاں ڈائننگ ٹیبل پر موجود نہ دیکھ اسے پریشانی ہوئی تھی۔ تبھی کھانا ہاتھوں میں لیے دو دو سیڑھیاں پلانگتا اپنے کمرے میں بھاگا تھا، مگر اندر آتے اسے بیڈ کے کنارے بیٹھے دیکھ اس نے سکھ کی سانس لی تھی اور چہرے پر بشاشت سجائے بولا تھا، کیا حال ہے جانے من؟ کیس نے شریر لہجے میں کہا، مگر اس کی آواز میں تھکن چھپی نہ رہ سکی جو زہرا نے صاف محسوس کی تھی۔ آج کھانا نہیں کھایا؟ کیس نے اس کے قریب آتے پوچھا۔ بھوک نہیں تھی مجھے، وہ دوسری طرف چہرہ کیے ہی بولی۔ اچھا، بھوک کیوں نہیں تھی میری بیوی کو؟ وہ اتنے پیار سے بولا کہ اس کے آنسو چھلک پڑے۔ زہرا نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ آج اس کی آنکھوں میں شکایت نہیں تھی، صرف بے پناہ محبت اور اذیت چھپی ہوئی تھی، جو کیس کے دل میں خنجر بن کر اتری تھی۔ کیس، اس نے ہچکیوں کے ساتھ اسے پکارا۔ کیا ہوا ہے؟ کسی نے کچھ کہا ہے؟ مجھے بتائیں، میں اس کا حشر بگاڑ دوں گا۔ کون وجہ بنا ہے ان خوبصورت آنکھوں میں آنسو لانے کی؟ بتائیں مجھے۔ وہ ایک دم ہوش ہوتے ہوئے اس کے قریب آتے اسے جھنجھوڑ کر بولا تھا، تم بنے ہو وجہ۔ اس کی بات پر کیس ساکت ہوا تھا۔ بتاؤ نا، کہاں کام کرتے ہو تم؟ اس کی اصل وجہ سمجھ آتے کیس نے اسے ٹالنے کی کوشش کی۔ بس ایک چھوٹا موٹا کام ہے، آپ کو کیا کرنا ہے جان کر؟ اس کے اب بھی بات چھپانے پر زہرا کی ہچکیاں تیز ہو گئی تھیں۔ وہ کیس کے سینے سے لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ جھوٹ مت بولو کیس، میں سب جانتی ہوں۔ تم کیوں اپنی جان پر ظلم کر رہے ہو؟ میری وجہ سے کیوں آخر؟ مجھے درد ہوتا ہے کیس، مجھے درد ہوتا ہے۔ وہ دل پر ہاتھ رکھ کر سرخ آنکھوں سے آنسو بہاتے بولی۔ کیوں؟ وہ کھویا کھویا سا بولا، تمہیں درد میں دیکھ کر ادھر درد ہوتا ہے مجھے۔ وہ اپنے دل کے مقام پر ہاتھ رکھ کر کھسک پڑی تھی۔ اس کا دل کیس کی حالت دیکھ کر چیر کر رکھ دیا تھا کسی نے۔ کیس نے اسے سینے سے لگا کر تھپ تھپاتے ہوئے ہونٹ سختی سے بھینچ لیے۔ وہ اسے حقیقت بتا کر مزید توڑنا نہیں چاہتا تھا، مگر زہرا کی آنکھوں سے بہتے آنسو اس کی ضد کو توڑ رہے تھے۔
کیس نے آہستگی سے اقرار کر ہی لیا تھا۔ ہاں میں مزدوری کرتا ہوں زہرا، تاکہ تمہیں 2 وقت کی روٹی دے سکوں، تاکہ تمہیں دنیا کے طعنے نہ سننے پڑے، تاکہ ایک دن تمہیں عزت کے ساتھ سب کے سامنے کھڑا کر سکوں۔ زہرا نے سسک کر اس کے کٹ کو مٹھیوں میں بھینچ لیا تھا۔ احمق ہو تم، میرے لیے اپنا سب کچھ داؤ پر لگا رہے ہو، اور میں تمہیں تکلیف میں دیکھ کر زندہ رہ سکتی ہوں کیا؟ کیس نے پہلی بار اس کے آنسو اپنے ہاتھ سے پونچھے۔ زہرا، آپ میری کمزوری ہیں اور میری طاقت بھی، آپ کے لیے میں ہر درد سہ سکتا ہوں۔ زہرا نے روتے ہوئے سر نفی میں ہلایا۔ بس اب اور نہیں، اب میں بھی تمہارے ساتھ کھڑی ہوں گی، ہر درد، ہر آزمائش میں۔ کیس نے پہلی بار سکون کی ایک ہلکی سی سانس لی، جیسے اس کی محنت کا سب سے قیمتی صلہ اسے مل گیا ہو، زہرا کا یقین، زہرا کا ساتھ۔ اور تم مجھے نہ بھی بتاتے تو آج مجھے شیریں اپنے ساتھ لے جا کر تمہاری حقیقت سے آگاہ کر چکی تھی۔ اس نے مجھے سب دکھایا کہ کس طرح تم محنت مزدوری کر رہے تھے، کس طرح وہ بھاری سامان اور پتھر اٹھاتے تمہاری انگلیاں زخمی ہو گئی تھیں۔ اس نے فوراً سے کیس کے ہاتھ تھام کر اپنے لبوں سے لگاتے ہوئے آنکھیں میچ کر کہا تھا، جیسے ابھی وہ درد بھرا منظر اس کے دل کو زخمی کر گیا اور جس پر وہ کس کر اسے اپنی پناہوں میں بھینچ گیا تھا۔ اس شیریں کا تو کچھ کرنا پڑے گا، ہمیشہ آپ کو تنگ کرتی رہتی ہے پھپھے کٹنی، وہ نخوت سے بولا تھا جس پر وہ اس کے منہ بگاڑنے پر ہنستی تھی۔ یہ رات جیسی بھی تھی، گزر ہی گئی تھی۔ صبح کی مدھم روشنی کھڑکی سے اندر آ رہی تھی۔ زہرا خاموشی سے کیس کو کام پر روانہ ہوتے دیکھ رہی تھی۔ کیس نے جاتے ہوئے اس کے ماتھے پر محبت بھرا بوسہ دیا۔ دھیان رکھیے گا خود کا زہرا۔ دروازہ بند ہوا تو زہرا کچھ دیر یوں ہی بیٹھی رہی، پھر یکایک اس نے آنکھیں میچ کر گہری سانس بھری۔ اب وقت تھا اپنے خواب، اپنی پہچان کے لیے لڑنے کا۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی، وہاں موجود پر بوسیدہ الماری کھولی اور سفید شلوار قمیض نکالی۔ اتنے دنوں بعد اس نے اپنے بال سنوارے، ہلکا سا میک اپ کیا اور صاف ستھری خوشبو لگا کر خود کو آئینے میں دیکھا۔ اسے اس کا سامان اس کے کمرے سے شجو نے لانے دیا تھا، سارا جو اسے وفادار ملازمہ تھی۔ آج کی زہرا کمزور نہیں تھی، آج کی زہرا خود سے، اپنی تقدیر سے، اپنی دنیا سے لڑنے آئی تھی۔ وہ پرس اٹھا کر باہر نکلی، اوبر کروائی، اپنی کمپنی کی طرف روانہ ہو گئی، وہی کمپنی جس کی بنیادوں میں اس کے خواب، اس کی محنت کی اینٹیں لگی تھیں۔ جوں ہی وہ وہاں پہنچی، گیٹ پر کھڑے گارڈز نے اسے پہچان لیا، مگر کچھ کہنے کی ہمت نہ کر سکے۔ وہ پختہ قدم رکھتی اندر داخل ہوئی۔ آفس کی فضا میں ایک سرگوشی سی دوڑ گئی۔ ورکرز، کلرکس، سیکرٹری سب حیرت سے اسے دیکھنے لگے۔ اتنی سبکی کے بعد اس کا یہاں آنا ممکن نہ تھا۔ زہرا انہیں نظر انداز کرتے ہوئے سیدھا کانفرنس ہال کی طرف قدم بڑھائے۔ ابھی وہ ہال کے اندر داخل ہوئی تھی کہ ایک بھاری دھاڑتی ہوئی آواز گونجی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ چونک کر رکی۔ سامنے اس کا باپ کبیر صاحب کھڑے تھے، غصے سے چہرہ سرخ، آنکھوں میں نفرت کی چمک لیے۔
کس نے آنے دیا تمہیں یہاں؟ ہمارا نام ڈبو کر اب بھی کمپنی میں آنے کی جرت ہے تم میں؟ لوگ تھو تھو کریں گے تم پر۔ ان کی زبان زہر ہی تو اگل رہی تھی۔ زہرا کا دل کانپ اٹھا، مگر اس نے اپنے اعصاب مضبوط کیے، بے حد اعتماد سے، ہلکے سے تھر تھراتے لبوں سے بولی، بابا، یہ کمپنی میری بھی ہے، آپ مجھے یہاں سے نہیں نکال سکتے۔ یہ کمپنی میرے خوابوں، میری محنت، میرے دن رات کی جاگتی آنکھوں کا نتیجہ ہے۔ کبیر صاحب طنزیہ ہنسے، جیسے اس کی بات سن کر مزید تلملا گئے ہوں۔ کمپنی تمہاری ہے، وہ آگے بڑھے، یہ تمہارے دادا کی بنائی ہوئی کمپنی ہے، اور ویسے بھی تم اب ہماری بیٹی نہیں رہی۔ یہ جملہ گویا خنجر کی طرح اس کے دل میں پیوست ہوا تھا، مگر زہرا نے آنکھوں میں نمی چمکنے کے باوجود ہار نہ مانی۔ اویس آگے بڑھا اور گارڈز کو حکم دیا، اسے فوراً نکالو یہاں سے۔ اس کے سخت آرڈرز پر گارڈ زہرا کی طرف بڑھے۔ وہ اپنے دفاع میں ایک قدم پیچھے ہٹی، مگر انہیں روک نہ سکی۔ کچھ ورکرز جو اس کے لیے نرم گوشہ رکھتے تھے، افسوس بھری نظروں سے سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ کسی کی ہمت نہ ہو رہی تھی آگے بڑھنے کی۔ گارڈز نے سختی سے اس کا بازو پکڑ لیا اور دروازے کی طرف گھسیٹنے لگے۔ زہرا کا دل رو رہا تھا، مگر وہ خود کو گرا ہوا دکھانے کے لیے تیار نہ تھی۔ بابا، میں نے کچھ نہیں کیا۔ بابا، جھوٹ ہے سب، آپ کو فریب دیا جا رہا ہے۔ میں ایسی نہیں ہوں، آپ بھی جانتے ہیں۔ آپ چاہے مانیں یا نہ مانیں، چاہے ہر کوئی میرے خلاف کوئی بھی بات کرے، مگر آپ کو اس پر یقین کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں تب بھی باکردار تھی، آج بھی باکردار ہوں۔ کسی کے گھنونے الزام لگانے سے میری بدکرداری ظاہر نہیں ہوگی۔ میرا گواہ میرا اللہ ہے۔ وہ چیخ چیخ کر اپنی پاک دامنی کی گواہی دے رہی تھی، مگر اس کے باپ بھائی نے تو جیسے کان لپیٹ لیے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ نیچے گرتی، کسی نے اچانک زہرا کے بازو کو مضبوطی سے تھام لیا تھا۔ ایک مانوس محافظانہ لمس پر زہرا نے چونک کر اپنے مسیحا کو دیکھا۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ کیس تھا۔ کیس نے لمحہ ضائع کیے بغیر گارڈز کو ایک جھٹکے سے پیچھے دھکیل دیا تھا، ایسا جھٹکا کہ ایک گارڈ تو زمین پر گر گیا۔ کیس کی آنکھوں میں بجلیاں گونج رہی تھیں۔ خبردار، اس نے للکارتے ہوئے کہا، اگر کسی نے ایک قدم بھی میری بیوی کی طرف بڑھایا تو ہاتھ توڑ دوں گا۔ اس کی دہشت پر پورے آفس میں سناٹا چھا گیا تھا۔ زہرا، جو اب تک مضبوط بننے کی کوشش کر رہی تھی، کیس کی موجودگی میں تھوڑی ڈھیلی پڑ گئی تھی۔ اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہہ نکلے تھے۔ کبیر صاحب غصے سے تھر تھر کانپنے لگے۔ تم ہوتے کون ہو یہاں آنے والے؟ تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہمارے سامنے۔ کیس نے سرد لہجے میں جواب دیا، میری حیثیت؟ میں آپ کی بیٹی کا شوہر ہوں، آپ کا ہونہار داماد، اسی بیٹی کا جسے آپ نے ٹھکرایا، جسے آپ نے رسوا کیا، اور آج میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں، دنیا کی ہر طاقت سے لڑنے کے لیے۔ اویس گارڈز کو دوبارہ بلانے کے لیے فون نکالنے ہی والا تھا کہ کیس نے آگے بڑھ کر فون اس کے ہاتھ سے چھین کر زمین پر دے مارا تھا۔ اب ملا لے بھائی تو فون آرام سے۔
چل کر زہرا چلو۔ کیس نے اویس کو آگ لگاتے ہوئے اس کا مہنگا ترین فون جس میں بزنس کی تمام ڈیٹیلز تھیں توڑ ڈالا تھا اور نرمی سے اس کا ہاتھ تھامتے نکلتا چلا گیا تھا۔ زہرا نے روتی آنکھوں سے اپنے باپ اور بھائی کو دیکھا جنہوں نے اس کی زندگی برباد کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، لیکن آج وہ کمزور نہیں تھی، نہ وہ تنہا تھی۔ کیس کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر وہ آفس سے باہر نکلی تھی۔ ورکرز کی نظریں جھک گئی تھیں۔ کچھ کی آنکھوں میں احترام کی جھلک تھی، کچھ میں افسوس اپنی حقیقی باس کے جانے کا۔ باہر آ کر کیس نے زہرا کو اوبر میں بٹھایا۔ راستے بھر وہ خاموش رہی۔ ہوا میں آنسوؤں کی خوشبو بکھری ہوئی تھی۔ آخر کیس نے اوبر کو ویران پارک میں رکوایا اور اسے چلتا کیا۔ زہرا کی طرف رخ کر کے بولا، ذرا آپ پسند کریں گی کہ کیوں جھانسی کی رانی بن کر یہاں اپنا حق لینے چلی آئی تھی؟ یہ جانتے بوجھتے کہ بھی سب یہاں دشمن ہیں۔ وہ اس کو دیکھتے ہوئے آنکھیں چھوٹی کیے بولا، جس پر وہ اس کا منہ آگے کر کے رہ گئی تھی۔ تم جب ڈان بن کر مجھ سے چھپا کر ایسے محنت طلب کام کرو گے تو میں بھی تو تمہارا ہاتھ بچانے کے لیے کچھ کروں گی نا۔ وہ کندھے اچکاتی ہوئی بولی تھی، جس پر وہ نفی میں سر ہلا کے مسکرا کر رہ گیا تھا۔ اس کی بیوی اپنی طرف سے اس کا بوجھ بانٹنے کی پوری کوشش کر رہی تھی۔ زہرا نے نم آنکھوں کے ساتھ سر ہلایا۔ کیس کے الفاظ اس کے دل میں حوصلے کا فکر انداز نے اسے ہنسا دیا۔ رات جب کیس کام سے لوٹا تو اسے بولا، جلدی چلیں، جلدی کہیں جانا ہے۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر جھٹکے سے کھڑا کرتا بولا، مگر کہاں؟ وہ اس کے ساتھ کھینچتی چلی گئی، مگر سامنے موٹر سائیکل دیکھ اس کی ہوائیاں اڑنے لگیں۔ میں نہیں بیٹھوں گی، مجھے ڈر لگتا ہے، وہ خوف سے بولی۔ میں ہوں نا، آئیے۔ وہ ہولے سے مسکرا دی اور ڈرتے ڈرتے موٹر سائیکل پر سوار ہو گئی۔ کیس نے بائک سٹارٹ کی اور گلیوں میں ہلکے ہلکے سفر شروع کر دیا۔ ہوا زہرا کے بالوں سے کھیلنے لگی تھی۔ وہ پہلی بار کھلی فضا میں اس قدر آزاد محسوس کر رہی تھی۔ کیس کبھی کبھی پیچھے مڑ کر اسے دیکھتا اور شرارتی مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھتا۔ زہرا کا دل پہلی بار ایک انجان سی خوشی سے لبریز ہو رہا تھا۔ اسے یاد آیا وہ جو بزنس میٹنگز میں پروفیشنلزم کی زنجیروں میں جکڑی رہتی تھی، جو کبھی گاڑی کے ایئر کنڈیشن آرام کے بغیر ایک قدم نہ چلتی تھی، آج کیس کے ساتھ کھلی سڑک پر ہنستی مسکراتی ایک نئی دنیا میں داخل ہو رہی تھی۔ کچھ دیر کے بعد کیس ایک پرانی سی کلفی والی ریہڑی کے پاس رکا۔ ریہڑی والا ایک بوڑھا شخص تھا جس کی سادگی میں بھی مٹھاس بسی ہوئی تھی۔ دو کلفیاں دینا چچا، کیس نے خوش دلی سے آواز دی، جس پر فوراً اس نے سر ہلا دیا تھا۔ زہرا نے حیرت سے دیکھا۔ یہاں سے کلفی کھائیں گے؟ کیس نے ہنستے ہوئے کہا، یہ کلفی دنیا کی کسی بھی مہنگی آئس کریم سے بہتر ہے، شرط لگا لو۔ زہرا نے شرارت سے آنکھیں ترچھی کرتے کہا، چلو دیکھتے ہیں۔ چاچا نے اپنے بزرگ ہاتھوں سے دو کلفیاں نکال کر تھمائیں۔ کیس نے ایک کلفی زہرا کی طرف بڑھائی، جو زہرا نے تھوڑا جھجک کر کلفی پکڑ لی تھی۔ جیسے ہی اس نے پہلی بائٹ لی تو آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔
سچ میں ایسی لذت اس نے کبھی کسی مہنگی آئس کریم میں محسوس نہیں کی تھی۔ کلفی کا ذائقہ، کچی مٹی کی خوشبو، کھلی فضا اور گیس کی موجودگی، سب کچھ خواب سا لگ رہا تھا۔ کیس ہنس ہنس کر زہرا کی تصویریں بنانے لگا اپنے فون میں۔ زہرا پہلے تو شرمائی، پھر خود بھی کھل کر ہنسنے لگی۔ وہ جو کبھی بلیک بیری، آئی فون اور سافٹ لگژریز والی اس دنیا کی عادی تھی، آج کیس کے ساتھ اس مٹی سے جڑی زندگی کا مزہ لے رہی تھی۔ کیس، زہرا نے کلفی ختم کرتے ہوئے کہا، آج تم نے مجھے وہ خوشی دی ہے جو لاکھوں میں نہیں خریدی جا سکتی۔ کیس نے کلفی کی تیلی پھینکتے ہوئے شرارتی انداز میں کہا، اور یہ سب کچھ فری میں ملا ہے بیگم صاحبہ۔ اس کی بات پر دونوں ہنس دیے تھے۔ آسمان پر ستارے جھلملانے لگے تھے اور نیچے زمین پر ایک چھوٹی سی دنیا میں دو دل سکون کی سانسیں لے رہے تھے۔ محبت، قربانی اور سادگی کا جادو چل چکا تھا۔ آج زہرا نے پہلی بار محسوس کیا تھا کہ اصل خوشی نہ تو بڑی گاڑیوں میں چھپی ہے، نہ محلوں میں، بلکہ کسی کی بے لوث محبت اور بے ساختہ ہنسی میں پوشیدہ ہے۔ اور کیس، وہ تو اس کی زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ بن گیا تھا۔ کیا ایسے ہی خوشیاں بھری زندگی والی تھی یا ان کے آشیانے کو لگنے والی تھی کسی کی کالی نظر؟ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا، افق اور شہرام اپنے مشن پر نکل پڑے تھے۔ دونوں نے خاموشی سے مختلف ذرائع سے معلومات اکٹھی کرنا شروع کی تھی۔ شہرام کے ذریعے گاؤں کے چند معتبر افراد سے رابطہ ہوا تھا، جو دبے دبے الفاظ میں اشارے کر رہے تھے کہ کوئی اسفندیار خان کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایک ہفتے کے بعد آج شام ڈھلتے ڈھلتے آخر کار انہیں پکی خبر مل ہی گئی تھی۔ ملک ظہیر، جو کبھی اسفندیار خان کا قریبی ساتھی تھا، اب ان کا دشمن بن چکا تھا۔ اپنی سیاسی چالاکیوں اور لالچ کے ہاتھوں وہ اسفندیار کی جان لینے کی سازش کر رہا تھا تاکہ ان کے پورے گاؤں پر بھی اپنی حکمرانی قائم کر سکے۔ یہ خبر سنتے ہی افق کا رنگ فک ہو گیا تھا۔ شہرام نے اسے مضبوطی سے تھام کر سنبھالا تھا۔ شہرام، ہم بابا کو یہ سب بتائیں گے فوراً، انہیں خود اپنا بچاؤ کرنا ہوگا۔ افق کے لہجے میں عزم تھا، لیکن آنکھوں میں خوف چھپا نہ رہ سکا تھا، کیونکہ اسے اس کے بابا جان سے بھی زیادہ عزیز تھے۔ اسی وقت دونوں نے طے کیا کہ رات کو اسفندیار کو سب کچھ بتا دیا جائے، مگر قسمت کو کچھ اور منظور تھا۔ جب افق نے رات کو سب کچھ بتانے کی کوشش کی تو اسفندیار نے سخت تیور اپنا لیے تھے۔ ان کی آنکھوں میں شدید غصہ اور فکر تھی۔ بس بہت ہو گیا افق۔ ان کی آواز میں سختی کا رنگ صاف نمایاں تھا۔ یہ سب بڑے لوگوں کے جھگڑے ہیں، بچوں کے کھیل نہیں۔ اگر تم نے اب اس معاملے میں مزید دخل اندازی کی تو میں تمہیں ہمیشہ کے لیے یہاں سے، ملک سے باہر بھجوا دوں گا۔ تمہیں قسم ہے میری، اب ایک لفظ بھی اس معاملے میں نہ بولنا۔ ان کی بات پر افق کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں بھینچ لیا تھا۔ آنکھیں نم ہو گئیں، مگر اسفندیار کے حکم کے آگے وہ خاموش ہو گئی تھی۔ اسفند نے درشتی سے رخ موڑا اور باہر نکل گئے، مگر جاتے جاتے ان کے قدموں کی لڑکھڑاہٹ بتا رہی تھی
کہ وہ بھی اپنی بیٹی کی ہمت سے بے حد متاثر اور دل گرفتہ تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ افق کو کسی بھی قسم کی تکلیف پہنچے یا اس کی جان کسی خطرے میں پڑے، اس لیے اس کو افق سے سخت ہونا ہی پڑا تھا، جو اس کے خود کے لیے بھی تکلیف دہ تھا۔ رات گہری ہو چکی تھی، سب سو گئے تھے، مگر افق کا دل بے چین تھا۔ چپکے سے وہ اٹھی اور دبے قدموں اپنے بابا کے کمرے میں گئی۔ وہاں اسفندیار خان کی سفید چادر ایک طرف رکھی تھی، جو وہ اکثر محفلوں اور پنچایت میں اوڑھا کرتے تھے۔ افق نے نرمی سے چادر اٹھائی، اپنے کندھوں پر ڈال لی۔ چادر کی مہک میں اسفند کی محبت، تحفظ اور مان لپٹا ہوا تھا۔ چادر اوڑھتے ہی افق کو یوں لگا جیسے ساری دنیا کی سردی ختم ہو گئی ہو اور اس کا بابا اس کے گرد باہیں پھیلائے کھڑا ہو۔ آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر وہ مسکرائی، چادر کو سینے سے لگا لیا۔ بابا کی چھاؤں ہمیشہ میرے ساتھ رہے گی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر ہونٹوں پر سکون بھری مسکراہٹ تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے بابا اس سے ناراض ہیں، اس لیے ان کی چادر اپنے ساتھ لے گئی تھی، کیونکہ اپنے باپ کی چھاؤں کے بغیر اس کا سونا ممکن نہ تھا۔ دوسری طرف حسد کی ایک نئی کہانی جنم لے رہی تھی۔ یہ ماما اور مومن کی بیٹی، جو اندر ہی اندر شہرام کو پسند کرتی تھی، افق اور شہرام کی بڑھتی قربت دیکھ کر جل بھن کر رہ گئی تھی۔ وہ کھڑکی کے پیچھے چھپ کر افق کو شہرام کے ساتھ ہنستے بولتے دیکھ رہی تھی۔ اس کے دل میں عجیب سی چبھن ہو رہی تھی۔ یہ افق تو بس آئی اور شہرام پر قبضہ جما لیا۔ یہ تو میری دوست ہے، پھر بھی میری محبت نہیں سمجھ پاتی۔ شہرام کے لیے ایسا کیوں کر رہی ہو تم افق؟ وہ تل ملا کر رہ گئی، جبکہ حقیقت یہ تھی کہ افق اور شہرام کے بیچ محبت کا نہیں، بس ایک مضبوط دوستی اور بھائی بہن جیسا رشتہ تھا۔ مگر اس لڑکی کا نادان دل یہ سمجھنے کو تیار نہ تھا۔ اسی حسد کے ہاتھوں وہ آگے چل کر کچھ ایسا کرنے والی تھی جو نہ صرف افق کے لیے مشکلات کھڑی کرے گا، بلکہ سب کی زندگیوں میں نیا طوفان لے آئے گا۔ 4 سال بعد وقت جیسے پڑ لگا کر اڑ گیا تھا۔ افق، جو کبھی ضدی اور لاپرواہ سی لڑکی تھی، اب مکمل طور پر بدل چکی تھی۔ نقاب اوڑھنا، نرمی اور وقار سے چلنا، سنجیدگی سے بولنا اور ہر بات میں دین اور انصاف کو سامنے رکھنا، یہ سب اب اس کی پہچان بن گیا تھا۔ اسفندیار خان اکثر خاموشی سے اپنی بیٹی کو دیکھ کر دل ہی دل میں شکر ادا کرتا تھا۔ اب وہ دن آ چکا تھا جب اس نے ایک عجیب فیصلہ کیا تھا۔ افق میری اگلی جانشین ہوگی، سردارنی افق اسفندیار خان۔ جب اس نے وفا کو یہ بات بتائی تو وہ حیران اور پریشان ہو گئی تھی۔ اسفند، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ وفا کی آواز میں تشویش تھی۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ سردار کی گدی پر ایک لڑکی بیٹھے؟ آج تک ایسا کبھی نہیں ہوا۔ لوگ کیا کہیں گے؟ اسفند نے مسکراتے ہوئے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ لوگ تو ہر حال میں کچھ نہ کچھ کہتے ہیں۔ وفا، میری بیٹی نے اپنے عمل سے ثابت کیا ہے کہ وہ کسی مرد سے کم نہیں۔ انصاف، عقل، صبر، دینداری، سب کچھ اللہ نے اسے نوازا ہے۔ میں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے اور میں اپنے فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اور ویسے بھی اس نے لاء کی ڈگری اس لیے تو نہیں کی کہ ضائع کرے۔
اس دن کے بعد سے وہ افق کو ہر پنچایت میں ساتھ لے جانے لگا تھا۔ ابتدائی دنوں میں تو کچھ بزرگوں نے ناک منہ چڑھائی، مگر جب افق نے چند پیچیدہ زمینی تنازعات میں ایسی عقلمندانہ باتیں کی کہ مخالف فریق بھی سر جھکا کر مان گیا، تو آہستہ آہستہ ہر زبان پر ایک ہی بات ہونے لگی: افق بی بی تو واقعی سرداری کے قابل ہے۔ ایک دن بوڑھی عورت پنچایت میں رو پڑی کہ اس کے بیٹے نے اس کی زمین ہتھیا لی ہے۔ لوگوں نے کہا کہ یہ تو گھریلو معاملہ ہے، مگر افق نے وہیں بیٹھے بیٹھے چند سوالات کیے، دستاویز منگوائی اور اس عورت کو اس کی زمین واپس دلوائی۔ پورا گاؤں تالیاں بجاتے افق کی تعریف کر رہا تھا۔ شہر یمامہ، مومن، سحر، ایشل اور اما سب حیران تھے کہ افق اتنی سلجھی ہوئی بردبار اور ذہین کیسے ہو گئی تھی۔ اسفندیار خان کی آنکھوں میں اکثر فخر کے آنسو آ جاتے۔ ایک دن شام کو اسفند تھکن سے چور اپنے کمرے میں آیا تھا اور اپنی روایتی بھاری چادر صوفے پر پھینک دی تھی اور واش روم فریش ہونے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد افق چپکے سے آئی، چادر اٹھائی اور خود پر لپیٹ لی۔ آئینے کے سامنے جا کر چادر میں لپٹی وہ اپنے بابا کی طرح کڑ کڑ چلنے لگی۔ اب میں بھی سردار ہوں، اس نے اسفند کی نقل اتارتے کہا اور ہنس پڑی۔ اسی وقت اسفند دروازے پر آ گیا تھا، چپ چاپ اپنی بیٹی کو دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے بولا: اللہ کرے کہ ہمیشہ ایسے ہی میرے وقار کو سنبھالے رکھو جانے بابا۔ افق شرما کر دوپٹے میں منہ چھپائے بھاگ گئی تھی۔ دوسری طرف یمامہ اور مومن کی بیٹی، جو اب ایک خوبصورت نازک اندام لڑکی بن چکی تھی، چپکے چپکے شہرام کو دیکھا کرتی تھی۔ دل میں شہرام کے لیے انکہے جذبات تھے۔ مگر جب وہ افق اور شہرام کو ہنستے، منصوبے بناتے، پنچایت کے معاملات پر بحث کرتے دیکھتی تو حسد سے اس کا دل چلنے لگتا۔ اسے لگتا جیسے افق اس کا سب کچھ چھین رہی ہو۔ حالانکہ شہرام اور افق کے درمیان کبھی کوئی ایسا جذبہ نہ تھا، بس ایک بے مثال دوستی تھی، لیکن کبھی کبھی غلط فہمیوں کے بیچ بہت گہرے زخم چھوڑ جاتے ہیں اور ایک ننھا سا حسد آگے چل کر بہت بڑی سازش کی بنیاد بن سکتا ہے۔ سامل کا دل بری طرح بوچھل تھا۔ گھر پہنچتے ہی اس نے اپنا موبائل نکالا اور چترا کو کہا کہ صنم کو بلائے، مگر دل ہی دل میں دعا کر رہا تھا کہ وہ گھر پر ہی ہو، امی اسے کہیں لے نہ گئی ہوں۔ مگر چترا اس بات سنے کے بغیر بیٹھی تھی، ہاتھ میں موبائل تھا اور چہرے پر تفکر کی پرچھائیاں۔ اس کے دوبارہ پکارنے پر اسے دیکھ کر چترا تیزی سے اٹھی۔ بھائی آپ کہاں تھے؟ بڑی مشکل سے آج صنم کو ڈھونڈا ہے۔ سامل کا دل دھڑک اٹھا۔ کیا مطلب؟ صنم کہاں گئی تھی؟ سدرا نے تفصیل سے بتانا شروع کیا۔ میں آج اسے کپڑے دلوانے لے گئی تھی بازار، بس ایک لمحے کو میرے دھیان بٹاتے ہی وہ گم ہو گئی۔ کافی ڈھونڈنے کے بعد 3-4 گھنٹے بعد ملی، وہ بھی روتی ہوئی۔ اس کی بات سن کر سامل کا خون کھول اٹھا۔ بغیر کچھ کہے وہ اندر کی جانب لپکا جہاں صنم سہمی بیٹھی تھی۔ وہ تیزی سے اس کے پاس آیا۔
اس کے بازو کو سختی سے پکڑا۔ وہ تیزی سے اس کے پاس آیا، اس کے بازو کو سختی سے پکڑا۔ تمہیں عقل نہیں ہے؟ اتنی چھوٹی سی ہو، اکیلی کیسے گھوم رہی تھی بازار میں؟ اس کا لہجہ سخت اور آنکھوں میں آگ تھی۔ کبھی سوچا تم پہ کیا گزر سکتی تھی اگر کچھ ہو جاتا تو؟ صنم نے خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھا، لب کب کپائے۔ میں بھول گئی تھی، سدرا کو دیکھ نہیں پائی۔ چپ، ایک دم چپ، بچی ہو جو اس طرح گم ہو جاؤ گی؟ سامل کی گرجدار آواز پر وہ لرز گئی تھی۔ بھائی تو خدا کا خوف کریں، آج وہ پہلے ہی اتنی پریشانی سے گزری ہیں، آپ کے لہجے سے وہ ڈر جائیں گی۔ سدرا جو اس کی تیز دھار سن کر آئی تھی فوراً اس کو ٹوکتے ہوئے بولی تھی، جس پر وہ اسے نظر انداز کرتے ہوئے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آئندہ اگر ایک قدم بھی اکیلے باہر نکالا تو میں برداشت نہیں کروں گا، سمجھی؟ یہ کہہ کر وہ مڑا، مگر پیچھے سے صنم کے بلکنے کی آواز نے اس کے قدم روک دیے تھے۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اپنا منہ ڈھانپے زاروں کی طرح رو رہی تھی، اس کا معصوم سا چہرہ آنسوؤں میں بھیگا تھا۔ سامل کا دل ایک لمحے میں کٹ کر رہ گیا تھا، مگر وہ نہ کے مارے سختی سے پلٹ کر چلا گیا۔ رات گئی، جب غصہ کچھ کم ہوا تو وہ سوچتا ہوا صنم کے کمرے کی جانب بڑھا۔ دروازہ آہستہ سے کھولا، صنم بیڈ پر منہ چھپا کر سوئی ہوئی تھی، یا شاید جاگ رہی تھی، وہ جان نہ سکا۔ وہ اس کے پاس بیٹھا، دھیرے سے اس کا سر تھپکنے لگا۔ صنم، ناراض ہو؟ کوئی جواب نہ آیا۔ کمل نے نرمی سے مسکرا کر اس سے ہلکا سا جھنجھوڑا۔ تبھی صنم نے سر اٹھایا اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی وہ اسے پھٹی پھٹی نگاہوں سے دیکھنے لگی، اور تب سامل کو محسوس ہوا کہ وہ آج بہت بدلی ہوئی لگ رہی ہے۔ صنم کی نظر اس کی شرٹ پر پڑی، جہاں واضح طور پر لپسٹک کا نشان تھا۔ چند لمحے وہ خالی نظروں سے اس نشان کو گھورتی رہی، پھر جیسے سب برداشت کے بندھن ٹوٹ گئے تھے۔ آپ کو مجھ سے اتنی نفرت ہے نا کہ وہاں کسی اور کے ساتھ ہنس رہے تھے اور محبت کی پنگے چڑھ رہے تھے۔ اس کی آواز ٹوٹ رہی تھی مگر زہر سے بھری ہوئی تھی۔ کاش میں بھی کھو جاتی، شاید آپ کو آپ کی محبت سے ملنے کا ایک اور موقع مل جاتا۔ سامل اس کی اچانک بدلی ہوئی بات پر حیران رہ گیا اور کچھ سمجھ نہ سکا۔ کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ اس نے سختی سے کہا۔ وہی جو سچ ہے، کون ہے آپ کے دل میں؟ بتائیں، تم واقعی پاگل ہو چکی ہو۔ وہ غصے سے دروازہ زور سے بند کرتا نکل گیا۔ آج وہ باہر صوفے پر ہی سویا تھا۔ صبح جب وہ جلدی میں کپڑے بدل رہا تھا تو اچانک اس کی نگاہ اپنی شرٹ پر پڑی۔ وہی لپسٹک کا نشان صاف نظر آ رہا تھا۔ ایک پل کو سانس رک گئی تھی اس کی، پھر ایک ایک پل یاد آنے لگا۔ بار وہ اپسرا، اس کی شرارتیں، وہ شاطر پینتھر، وہ صنم کا غمزدہ چہرہ۔ سامل کے دل پر جیسے کسی نے خنجر چلا دیا تھا۔ اف، میں نے کیا کر دیا یہ؟ میں کیوں نہ سمجھ سکا اس پینتھر کی چال، اور چہرے کے پیچھے اس کی معنی خیز مسکراہٹ۔ وہ دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ سامل ہاتھ میں وہی شرٹ تھا میں کافی دیر سے بحث کر رہا تھا۔ شرٹ، ندامت، غصہ، تکلیف، سب کچھ اس کے دل میں ابل رہا تھا۔ وہ تیزی سے صنم کے کمرے کی طرف بڑھا۔
دروازہ کھولا تو وہ کھڑکی کے پاس بیٹھی تھی، خالی نظریں دور خلا میں گم تھی۔ مجھے معاف کر دو، ساول نے شرٹ زمین پر پھینکی اور اس کے سامنے دو زانوں بیٹھ گیا۔ میں جانتا ہوں میں بہت برا ہوں، آواز میں نمی تھی۔ صنم نے بہت دھیرے سے پلکیں چپکائیں۔ معاف کر دو، اس کا لہجہ زہر کن تھا۔ کس چیز کی معافی مانگ رہے ہیں آپ؟ اس بے حسی کی یا اس طعنہ کی جو میری ہستی پہ دے مارا آپ نے کہ میں پاگل ہوں؟ شاید واقعی جو آپ کے ساتھ آ گئی آپ کے رحم و کرم پر۔ وائس اوور کر کر کے یار میری تو گرمی میں بس ہو گئی ہے، پنکھے کے بغیر بیٹھنا۔ اب یار آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ویڈیو کو لائک کریں گے، زیادہ سے زیادہ کومنٹس کریں گے، 70 کومنٹس کا ٹارگٹ کمپلیٹ کریں تاکہ ہم ایسے ہی لانگ ایپیسوڈ ڈیلی دیا کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔